اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو عن قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اور اے حبیب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکہ میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں وراثت کے کچھ مسائل اور کچھ دوسری باتوں کا ذکر ہے، بالخصوص کلالہ، یعنی کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ تو باپ ہو اور نیچے نہ تو اولاد ہو۔ یہاں دیکھیں کہ تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو عن قریب اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے داخل کرے گا اور اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ تو یہاں جو اللہ اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یا جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، تو یہ تو سیدھی بات ہے، مگر یہاں رحمت سے مراد کیا ہے اور فضل سے مراد کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یعنی کہ جو ایمان لے آتے ہیں تو ایمان والوں کو رحمت اور فضل اور سیدھے راستے کی بشارت اس آیت کریمہ میں دی گئی ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اللہ انہیں اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو یہ 3 بشارتیں ایمان والوں کے لیے اس آیت کریمہ میں عطا فرمائی گئی ہے۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا گیا رحمت سے جنت مراد ہے، اور فضل سے کیا مراد ہے؟ تو کہا گیا فضل سے جنت میں کرم بالائے کرم والے امور مراد ہیں، یعنی جنت میں جو نعمتیں ملیں گی یا جو کرم بالائے کرم والے امور ہیں، چاہے وہ اللہ کا دیدار ہو یا جنتی نعمتیں ہو یا جنتی میوے ہو، رحمت سے مراد جنت ہے اور فضل سے مراد جنت کے اندر کے امور ہیں۔ اور سیدھا راستہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھے راستے سے دین اسلام مراد ہے۔ اب کیا جو ایمان لے آتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اللہ انہیں اپنے فضل میں داخل فرماتا ہے، اور اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ گویا اللہ ایمان والوں کو جنت بھی دیتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی دیتا ہے، اور دین اسلام کی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ سیدھا مطلب ہے۔ ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں اپنے قرب کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یعنی سیدھا راستے سے مراد دین اسلام بھی ہے اور قرب الہی کی سیدھی راہ بھی ہے۔ اگلی آیت کے اندر جو کہا گیا کہ اے حبیب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہاں کلالہ سے کیا مراد ہے؟ آیت مبارکہ میں کلالہ کی وراثت کا بیان کیا گیا۔ کلالہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ کہ جس کا نہ تو باپ ہو اور نیچے نہ تو اولاد ہو، اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں سرکار سے، تو اس کے بارے میں آیت کریمہ ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے باپ یعنی اپنے بعد نہ تو باپ چھوڑے اور نہ ہی اولاد، یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے اوپر نہ تو باپ ہو اور نہ ہی اولاد ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہاں بیان کیا گیا، اس کے متعلق بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھے، یعنی بے ہوش تھے، ہوش انہیں نہیں تھا۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد جو وضو کا پانی تھا وہ ان پر ڈالا، حضرت جابر پر۔ تو وضو کے پانی ڈالنے کی وجہ سے انہیں افاقہ ہوا اور آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ یعنی یہ جو کہا نا اللہ رب العزت نے کہ حبیب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ واقعہ تھا کہ سرکار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے. وہ بے ہوش تھے. سرکار علیہ السلام نے انہیں وضو فرما کر وضو کا پانی ان پر ڈالا تو ہوش آیا. تو انہوں نے جیسے ہی ہوش آیا سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی سرکار علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ ابھی حضرت جابر کی موت کا وقت نہیں آیا کہ جابر میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری میں نہیں ہے. اب اس حدیث پاک سے چند مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1 کہ بزرگوں کا وضو کا پانی تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا یہ سرکار کی سنت ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مریضوں کی عیادت کرنا بھی یہ سنت ہے. پہلا کہ بزرگوں کا جو تبرک ہوتا ہے اور اس تبرک کو شفا کی نیت سے یا شفا کے لیے استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے. دوسرا مریضوں کی عیادت کرنا یہ بھی سنت ہے. تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا فرمائے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اس مرض میں نہیں ہے. یعنی جسے معلوم ہو وہی تو بتا سکتا ہے کہ جابر ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا یا اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی. تو یہ 3 مسئلے اس حدیث سے معلوم ہوئے. اب یہاں کلالہ کی وراثت کے بارے میں چند باتیں ہیں سن لیں. حقیقت میں وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ کسی ماہر علم میراث کا جو عالم ہو اس کے پاس جا کر جو صورتیں نکلتی ہیں تبھی اس مسئلے کا حل ہوگا. مگر یہاں جو آیت کے اندر بتایا گیا اس کے متعلق جو باتیں مسائل اس آیت سے نکلتے ہیں وہ سماعت فرما لیں. نمبر 1 اگر کوئی شخص فوت ہوا یا فوت ہو گیا اور اس کے ورثہ میں باپ اور اولاد نہ ہو، یعنی ایسا شخص کا انتقال ہوا کہ جس کے وارث میں نہ تو باپ موجود ہے نہ ہی اولاد موجود ہیں، تو اس کی سگی اور باپ شریک بہن کو وراثت سے مال کا آدھا حصہ ملے گا. کب؟ کہ ایسا شخص کہ جس کا باپ نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے تو اس کی سگی باپ شریک بہن کو اس کے مال کا آدھا حصہ ملے گا. جبکہ صرف ایک ہو، یعنی بہن جب ایک ہو تب کی بات ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 حصہ ملے گا. نمبر 2 اور اگر بہن فوت ہوئی اور ورثہ میں نہ باپ ہو نہ اولاد تو اس کے بھائی کو کل مال مل جائے گا. یعنی کہ اس کا بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا. یعنی ایسی بہن ہے جس کا انتقال ہوا، اب نہ تو اس کا ورثہ میں نہ تو باپ موجود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد موجود ہے، تو بہن کا جو بھائی ہے اسے کل مال مل جائے گا، اس کے کل مال کا وہ وارث ہوگا. نمبر 3 اگر فوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے تو بھائی کو بہن سے 2 گنا حصہ ملے گا اور بہن کو اس سے کم. یہاں تنبیہ بھی ساتھ میں لکھ دی گئی ہے کہ وراثت کے مسائل میں بہت وسعت اور قیود ہیں، یعنی کہ بہت سی قیدیں اور اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. اس میں بہت وسعت اور قیود ہوتی ہیں. آیت میں جو صورتیں موجود تھیں ان کو یہاں بیان کر دیا، لیکن اگر وراثت کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بغیر کسی ماہر میراث عالم کے خود حل نہ نکالیں. یعنی کہ یہ بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وراثت کے، اس میں بہت سی قیدیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. تو جو علم میراث کا ماہر ہوگا یا کوئی مفتی ہو اس کے پاس جا کر کے آپ اپنے علم میراث کے یا مسئلے کو حل کریں، کیونکہ اس میں بہت سی صورتیں نکلتی ہیں، قیدیں ہوتی ہیں جو عام طور پر اگر ہم حل کرنا چاہیں تو ہم سے وہ مشکل ہے، کٹھن ہے. تو اس لیے کوئی
علم میراث کا ماہر ہو، اس کے پاس جا کر کے آپ اپنے مسائل کو حل کریں۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔